بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی انما لا نفس له سائلۃ ولا ينجس بالموت۔ باب اس چیز کے بیان میں کہ جس کا بہنے والا خون نہیں ہوتا، لا ينجس بالموت، اور اس کے مرنے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، یا مرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ لا ينجس بالموت، وہ ناپاک نہیں ہوتا بالموت، مرنے سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حدیث نمبر 54 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، جب گر جائے مکھی پینے کی چیز میں تم میں سے کسی ایک کی، یعنی تم میں سے کسی ایک کے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے، فَلْيَغْمِسْهُ، پھر اس مکھی کو ڈبو دے، ثُمَّ لْيَنزِعْهُ، پھر اس کو نکال دے، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، پس بے شک اس کے دو پروں میں سے ایک میں بیماری ہوتی ہے، وفی الآخر شفاء، اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، رواہ البخاری، اور اس کے امام بخاری نے روایت کیا۔ اب ہم سب سے پہلے ٹاپک حل لغات کی طرف آتے ہیں۔ الذباب کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا، مکھی کو کہتے ہیں، ذباب زال کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ ابو ہلال عسکری فرماتے ہیں ذباب واحد ہے اور اس کی جمع زبان آتی ہے۔ یہ جو قول ہے کہ ذباب جمع ہے اور اس کی واحد ذبابتن ہے، یہ غلط ہے۔ ذباب کا نام کثرت حرکت اور اس کی بے چینی کی وجہ سے دیا جاتا ہے، یعنی حرکت کرنے والی بے چین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ مکھی کی عمر 40 راتیں ہوتی ہے، ساری مکھیاں دوزخ میں جائیں گی سوائے شہد کی مکھی کے، اور امام جاحظ فرماتے ہیں مکھیوں کا دوزخ میں جانا ان کی سزا کے طور پر نہیں ہوگا بلکہ دوزخیوں کو تکلیف دینے کے لیے ہوگا۔ اور جوہری نے کہا کہ پرندوں میں سے صرف مکھی کسی چیز میں اپنا پر ڈالتی ہے۔ افلاطون نے کہا تمام چیزوں میں مکھی زیادہ لالچی ہے، یہاں تک کہ ہر ایسی چیز میں بھی خود کو گرا دیتی ہے جس میں اس کی ہلاکت ہوتی ہے۔ یہ گندگی سے پیدا ہوتی ہے، اس کی پلکیں آنکھ کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، کیونکہ پلکیں آنکھ کی حفاظت کرتی ہیں۔ مکھی اپنے آنکھوں کی اپنے ہاتھوں کے ذریعے حفاظت کرتی ہے، اس لیے ہر وقت اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر پھیرتی رہتی ہے۔ مکھی کی پیدائش کی ایک ادنا حکمت جابر اور متکبر لوگوں کو چھوٹی سی چیز کے ساتھ اذیت پہنچانا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر مکھی نہ ہوتی تو دنیا خشک ہو جاتی۔ یہ معلومات عمدۃ القاری سے لی گئی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے مکھی کے بارے میں مزید یہ بھی لکھا کہ اس کا عجیب معاملہ ہے کہ اس کی بھیٹ کالے کپڑے پر سفید اور سفید پر کالی ہوتی ہے، اور یہ بھی حکایت کیا گیا ہے کہ بعض خلفاء نے امام شافعی سے پوچھا کہ مکھی کی پیدائش میں کون سی وجہ ہے، تو فرمایا مذلت الملوک، یعنی بادشاہوں کی ذلت۔ حدیث مبارکہ میں فی شراب احدکم کے الفاظ استعمال ہوئے۔ امام بخاری نے فی اناء احدکم کے الفاظ روایت کیے ہیں، امام نسائی اور ابن ماجہ نے اذا وقع فی الطعام کے الفاظ روایت کیے ہیں، یعنی پانی، برتن اور کھانے میں مکھی گر جائے، مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ پھر مذکورہ حدیث میں فی احد جناحیہ کے الفاظ آئے ہیں۔ جناحی یا جناح پر کو کہتے ہیں، پرندے کے لیے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور پرندے کے علاوہ کے لیے مجازی طور پر، جیسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے ماں باپ کے لیے عاجزی کے جناح یعنی پر، مجازی طور پر اس کا معنی انسان کے لیے بازو کیا جائے گا، جھکا دے۔ اس حدیث میں متعین نہیں کیا کہ اس کے کون سے پر میں شفا ہے، اور بعض علماء سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے غور کیا وہ اپنے الٹے پر کو بچاتی ہے تو معلوم ہوا اس کے سیدھے پر میں شفا ہے۔ اور اس حدیث میں مذکور ہے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے، یعنی اس کے ایک پر میں زہر ہے، اور اس کی وضاحت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، کیونکہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ یہ زہر کو مقدم کرتی ہے اور شفا کو مؤخر کرتی ہے۔
علامہ خطابی نے کہا ہے اس حدیث کا وہی انکار کرے گا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نور معرفت عطا نہ کیا ہو. جیسے سانپ ہے، اس کا زہر قاتل ہے، اس کے گوشت میں تریاک ہے اور تریاک اکبر ہے. بس اس کا لعاب یعنی سانپ کا لعاب بیماری ہے اور اس کا گوشت شفا ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو ثابت کرنے کے لیے نظائر یا مثالوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اہل طب کے اقوال صرف تجربہ سے حاصل ہوتے ہیں اور تجربہ میں خطرہ ہے. اب دوسرا جو ٹاپک ہے اس حدیث سے جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جس جانور کا بہنے والا خون نہ ہو وہ مرنے سے ناپاک نہیں ہوتا. علامہ نعیموی یہ حدیث اس باب کے تحت لائے ہیں کہ جس جانور کا بہنے والا خون نہ ہو وہ مرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، اور جب موت اس کو ناپاک نہیں کرتی تو وہ کسی کھانے پینے کی چیز میں مر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگی. امام نعیموی نے اس حدیث سے یہی استدلال کیا ہے. اس مسئلے کے متعلق علامہ شرم بلالی لکھتے ہیں وَلَا يَفْسُدُ الْمَاءُ بِخُرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ وَلَا بِمَوْتِ مَا لَا دَمَّ لَهُ فِيهِ، اور پانی فاسد یعنی ناپاک نہیں ہوتا کبوتر اور چڑیا کی پیٹھ سے، اور نہ ایسے جانوروں کے مرنے سے جس کا خون بہنے والا نہ ہو. نور الایضاح کتاب الطہارت. آپ نے اس مسئلہ کی دلیل کے طور پر ایک تو مذکورہ حدیث ذکر کی اور دوسری یہ حدیث بھی بیان کی کہ یا سلمان کل طعام و شراب وقعت فیہ دابۃ لیس لہا دم فماتت فیہ فہو حلال اکلہ و شربہ و وضوءہ. اے سلمان، ہر وہ کھانا اور پانی جس میں ایسا جانور گر جائے جس کا بہنے والا خون نہ ہو اور وہ اس میں مر جائے تو اس طعام یا پانی کا کھانا پینا اور اس سے وضو کرنا حلال ہے. واللہ